بالکل جائز ہے. قرآن تو کیا کہتا ہے؟ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. ہمارے نیک بندے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی. تو سب طرح سے ذکر کرنا جائز ہے. تو آپ جیسے چاہیں ذکر کریں. البتہ بہتر یہ ہے کہ کچھ ٹائم توجہ کے ساتھ بھی ذکر کرنا چاہیے. جیسے صبح صبح آپ کو بچوں کو تیار کرنا ہے، ناشتہ بنانا ہے، تو ٹھیک ہے اس دوران کر لیں. لیکن جب بچے اسکول چلے گئے، آپ فارغ ہو گئی ہیں، تو آپ تمیز سے مصلی پہ بیٹھیں اور کچھ اللہ اللہ کر لیں توجہ کے ساتھ، ترجمہ مفہوم سوچ کے. تو اس کا دل پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے، اس میں بہت زیادہ ثواب ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے، چلتے پھرتے بھی ٹھیک ہے. باقی کون سے ذکر کرنے چاہیے؟ تو حدیث میں بہت سارے اذکار ہیں. عام طور پہ میں 2 اذکار بتاتا ہوں جن کی حدیث میں بہت تائید ہے. ایک تو ہے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے احب ما طلعت علیہ الشمس. زمین پر جو سورج طلوع ہوتا ہے نا، جتنی چیزوں پہ ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کو یہ کلمات محبوب ہیں. احب الی اللہ، اللہ کو زیادہ محبوب ہے یہ کلمات. تو 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام، یہ تیسرا کلمہ اس کو کہا جاتا ہے. اس کا ورد کر لینا چاہیے. یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. حدیث میں آتا ہے جس نے 100 دفعہ یہ کلمات پڑھ لے تو اسے بنی اسماعیل کے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اور اس سے زیادہ کوئی شخص نیکیاں کما ہی نہیں سکتا اس دن. ہاں وہ کما سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھ لے ان کلمات کو. یہ بھی بہت زیادہ فضیلت والے کلمات ہیں. تو ان میں سے کوئی بھی آپ منتخب کر لیں جس سے آپ کو مناسبت ہو. اور ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ ترجمہ مفہوم سوچ کے کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں یا پناہ مانگتی ہوں، اور میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں یا کرتی ہوں ان تمام گناہوں سے جو میں نے کی. تو یہ بھی. اور ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی چاہیے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، یا یہ کہ مختصر کر لیں صلی اللہم وبارک وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ مختصر درود ہے، یہ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام پڑھ لیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا تو 10 دفعہ درود اور استغفار پڑھ لیں 10 دفعہ، اور 100 دفعہ صبح شام کی تسبیحات پڑھ لیں. رہا یہ کہ گننا مشکل ہوتا ہے تو آج کل ایک تسبیح آ رہی ہے، وہ بھی میرے جیب میں رکھی ہوتی گاڑی میں، شاید جیب میں پڑی بھی ہو، تو وہ میں تسبیح اکثر اپنے ساتھ رکھتا ہوں. وہ اس میں بہت آسانی سے تسبیح ہو جاتی ہے. گاڑی میں تو ساتھ ہی رکھتا ہوں. تو اس میں کیا ہے کہ وہ جو ہے نا دانے کی طرح بھی ہے اور دھاگا بھی نہیں ہے اس میں لمبا. یہ جو لمبی دانے والی تسبیح اس کو سنبھالنا آج کل مشکل ہوتا ہے. ذرا سا آپ نے غفلت کی تو وہ دانے دائیں بائیں ہو گئے. اور ایک آتی ہے بٹن والی، یعنی سیدھے ہاتھ سے آپ بٹن دبا رہے ہوتے ہیں، وہ اس میں کمفرٹ نہیں ہوتا آدمی، زیادہ انگلی میں زیادہ فٹ نہیں ہوتی. ایک اور تسبیح آئی ہے آج کل، وہ تسبیح ہوتی ہے کہ وہ ہوتی بھی چھوٹی ہے اور اس میں دانے ہوتے ہیں. ایسے کر کے نا اس کو آپ گھماتے رہیں اور نمبر بھی نیچے سیو ہو رہے ہوتے ہیں. اگر اسلام میں صرف یہی حکام ہوتے نا، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، بیواؤں کی مدد کرو، تو پھر غلامی کہاں سے ثابت ہوتی؟ یہ کیسے پتہ چلتا ہے یہ اللہ کو مان کے کر رہا ہے، یہ اللہ کی مانے بغیر اپنے جذبے سے؟ اللہ نے ایک علامت بتا دی کہ کچھ حکام ایسے دوں گا، پیسہ بڑا خرچ ہوگا، محنت بہت ہوگی، آؤٹ پٹ بظاہر کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا، وہ ہے قربانی ہے. تو میں وہ مثال دے رہا تھا، قربانی ہے، حج ہے، اور بہت سارے حکام ہیں. تو میں یہی سمجھا رہا تھا کہ آپ بل گیٹس کو یہ کہیں کہ 100 دفعہ صبح پڑھا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت، کہ وہی اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو موت دیتا ہے. ڈاروین کو نکالو اپنی کھوپڑی سے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کامیابی کے اسباب میں ناکام کر دے، ناکامی کے اسباب میں کامیاب. کیونکہ سائنسدان یہ بات بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں آپ کے پاس اگر اسباب کامیابی کے ہیں تو سکسیز آپ کا مقدر ہے. کہتے ہیں نا اسٹرگل. آج کل تو موٹیویشنل اسپیکر ایک نمبر کے بہت سارے، سب نہیں، پھینکو ہوتے ہیں. اسٹرگل، میں جو یہاں تک پہنچا اسٹرگل کی وجہ سے پہنچا، محنت کی ہے. آپ بھی محنت کریں. کیا ہوگا بھائی محنت کر کے؟ کہیں یہ دیکھو نا اتنے کامیاب لوگ، تو ان کو بتایا کرو ہم بہت سارے جانتے ہیں محنت کی اور کچھ بھی نہیں ملا، دھیلا بھی نہیں ہاتھ آیا. وہ کہتے ہیں یار ہم سے تو وہ وسیم گولے گنڈے والا اچھا ہے. ٹھیک ہے نہ ایک دن اسکول پڑھا اس نے، کچھ بھی نہیں ہو، اور آج امریکہ کا ویزا لگ گیا اس کا. بعض دفعہ آپ نے کچھ بھی پاکستان میں تو یہ صبح شام نظر آ رہا ہے، کچھ بھی محنت نہیں کی، نمبر آپ کے 100 مل گیا، اس کا پرچہ غلطی سے اس کے نمبر ادھر چلے گیا، اس کے نمبر تو ہوتا رہتا ہے. موٹیویشن کہاں گئی؟ تیل لینے. تو آپ بل گیٹس کو بولیں کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ 100 دفعہ صبح پڑھا کرو. بل گیٹس بہت اچھا ہے، ساری دنیا کہتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں دنیا کے لحاظ سے بہرحال اچھا ہے، بڑے کہتے ہیں اسپتال بنائے ہیں اس نے. تو بل گیٹس، اللہ کہتا ہے نہیں اچھا نہیں. اب میں اس کو بتا رہا ہوں اللہ کیوں نہیں مان رہا؟
اللہ کہتے ہیں اگر یہ ایمان پر مرا تو بہت اچھا ہے, ایمان کے بغیر مرا اللہ کہتے ہیں اچھا نہیں. کیوں اچھا نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بل گیٹس سے کہیں تم 100 دفعہ صبح اللہ کی اس طرح سے حمد و ثنا کرو, بل گیٹس کہے گا اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا, مجھے وہ کام بتاؤ جس سے میری ذات کو کوئی فائدہ ہو, یا گوگل کا سافٹ ویئر مزید اپڈیٹ ہو جائیں, یہی ہے نا, یا کوئی اس سے میرے جراثیم مر جائیں گے, یا کووڈ دنیا سے ختم ہو جائے گا, یا کچھ نہیں مجھے روحانی سکون ملے گا, کچھ بھی ہو. ہم کہیں گے نہیں اس سے اللہ خوش ہوگا, تو وہ مان لے گا آپ کی بات, کہے گا بھائی یہ ٹائم ویسٹنگ ہے یار, بیٹھے میں صبح لگے میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 دفعہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, جو یہ تسبیح صبح 100 دفعہ پڑھے گا اتنی نیکیاں اپنے اعمال میں جمع کرے گا کہ اس سے زیادہ نیکیاں اس دن وہی کر سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ دفعہ پڑھ لے. کیوں؟ اس میں آپ اپنے آپ کو بنانے والے کا غلام شو کر رہے ہو, اور اپنی زبان سے اس کی وہ تعریفیں کر رہے ہو کہ دنیا میں کسی کے پاس ان تعریفوں کا ٹائم نہیں ہے. دنیا میں آپ کو عمران خان کی تعریفیں کرنے والے بھی ملیں گے, اور دنیا میں آپ کو مسلم لیگ کی تعریف کرنے والے بھی ملیں گے, دنیا میں آپ کو سائنسدانوں کی تعریف کرنے والے بھی ملیں گے, دنیا میں آپ کو فنکاروں اداکاروں کی تعریف کرنے والے بھی ملیں گے, دنیا میں آپ کو گلوکاروں کی آوازوں کی تعریف کرنے والے ملیں گے, دنیا میں آپ کو کھلاڑیوں کی تعریف کرنے والے ملیں گے, کیا کھیلتا ہے یار, کیا آخری بال پہ چھکے مارتا ہے. دنیا میں آپ کو باڈی بلڈروں کی تعریف کرنے والے بھی ملیں گے, یار کیا خوبصورت اسپیڈ بریکر بنائے ہوئے ہیں اس نے اپنی باڈی میں, ہیں بھائی. اور دنیا میں آپ کو فزیکل جو فٹنس کا بڑا خیال کرتے ہیں اور بڑے فٹ ہو جاتے ہیں, ان کا بھی یار اس کی تو کمر ہی مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے, شارٹ ہو گئی ہے. ایک صاحب اتنی کمر پتلی کرنے میں لگے ہوئے, میں نے کہا یار ناڑا باندھنے کی جگہ چھوڑ دینا, اتنی ٹینشن نہ لو کہ پتہ چلا ناڑا باندھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی, زاربند باندھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی. تو ہر آدمی پر نا ایک خبط سوار ہو جاتا ہے. تو دیکھا ہے ہمارے یہاں نا ہر آدمی پہ جو باڈی بلڈر بن رہا ہے, تو ایک صاحب کو میں نے دیکھا 3 گھنٹے جم میں نا ڈنڈ پیل رہے ہیں اور ایسے. میں نے کہا بس کیوں کر رہے ہو یار, یہ جسم بنانا تو کوئی کام نہیں ہوا نا, بنایا جاتا ہے صحت اچھی ہو جائے, آگے کام تو کوئی اور ہے, یہی اسی کو کام بنا لیا, اسی کو کیا بنا لیا, کام بنا لیا. تو خیر وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. تو ہر ایک کی تعریف ہو رہی ہے, اللہ کی تعریف کرنے والے مارکیٹ میں کیا ہیں, شارٹ ہے, وہ نہیں ہے, دل ہی نہیں لگتا. اب آپ کہنا یار یہ تسبیح صبح لے کے بیٹھ جاؤ, بورنگ کام لگتا ہے یار بیٹھے میں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک. ہم تو بچپن میں چھوٹے بچے تھے نا, تو جب ہماری مسجد میں آیت کریمہ کا ورد ہوتا تھا, مولوی صاحب اعلان کرتے تھے کراچی کے حالات بہت خراب ہیں, 1.25 لاکھ دفعہ پتہ نہیں 5 لاکھ دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے, لا الہ الا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تمام محلے کے حضرات سے گزارش ہے مسجد میں آ جائیں. اور اس کے بعد بہترین گرم گرم جلیبیاں ملتی تھی, بڑی گرم گرم. آپ گرم جلیبی کھاؤ نا, بھوک بھی لگ رہی ہے, بڑا مزہ آتا ہے. تو ہم پہنچ جاتے تھے, جلیبیوں کی نیت ہوتی تھی ہماری, بچے تھے اور سارے بچے ہی آئے ہوئے تھے, بڑے بھی نہیں آئے ہوئے تھے. بڑوں کو تھا ملک کے حالات جتنے مرضی خراب ہو جائیں, کون جائے گا بھائی, اتنے 1.25 لاکھ 5 لاکھ مکمل کرنا آسان تو نہیں ہے. تو ہمارے سامنے وہ دانے رکھے ہوئے ہوتے تھے اس کے کھجور کے, تو بھئی یہ 5 لاکھ دانے مثلاً یہ کمپلیٹ کرنے ہیں. تو ہم لوگ ایسے کر رہے تھے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک دانہ اٹھایا اگلے کی جیب میں پھینک دیا نا, کھیل بھی چل رہا ہے. ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پھر ایسے گھننے بن گئے. وہ اس کو لگا کس نے مارا ہے بے, اچھا یہ تسبیح بھی, کیونکہ مولوی صاحب نگرانی کر رہے ہوتے تھے نا کہ یہ تسبیح چل بھی رہی ہے کہ نہیں. اچھا اتنا ہمیں ڈر ہوتا تھا کہ یار یہ تسبیح سے ہی ختم کرنے ہیں تاکہ جلیبی حلال ہو جائے. ہمارا یہ کانسیپٹ تھا کہ اگر تسبیح نہیں پڑھی تو جلیبی نہ حرام ہو جائے کہیں. تو پڑھ رہے ہوتے تھے, ایک طرف اتنے نیک, ورنہ کوئی منہ آ کے تھوڑی دیکھتا ہے, اور دوسری طرف شرارتیں بھی چل رہی ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے ناک پہ مارا, وہ دیکھ رہا ہے کس نے مارا بے, وہ اس کو لڑ رہا ہے. پھر ہم نے کسی کو یوں کہا اس کی جیب نظر آ رہی ہے تو جیب میں پھینک دیا. ایسے شرارتیں بھی چل رہی ہیں, وہ ختم ہوتے تھے, پھر جلیبی کھاتے ہوئے گھر آ جاتے تھے. تو ہم تو بچے تھے. آج کسی بڑے کو بٹھاؤ ذکر کرو تو اس کی کیفیت بھی یہی ہوتی. بلکہ اب تو وظیفے جو پڑھ رہے ہیں نا صبح شام, اس میں بھی جلیبیاں ہی چاہیے. جلیبی کی شکل بدل گئی ہے. آپ کسی کو مسجد میں دیکھیں نا تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے, لا الہ الا اللہ, سمجھ لو اس کی سیٹنگ چل رہی ہے, کامیاب نہیں ہو رہی. کسی پیر نے وظیفہ بتایا یہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھ لے تیری شادی ہو جائے گی. ہمارے محلے میں یہاں مسجد میں ایک صاحب تھے, نوجوان آ کے بیٹھا کرتا تھا. 2 بندے میں نے پکڑے ہیں. ایک 11 بجے سے آ کے یہاں تسبیح شروع کر دیتا تھا, ظہر میں 2 گھنٹہ پہلے, جمعے سے 2 گھنٹہ پہلے تلاوت تسبیح. میں نے کہا یار
ہم خام میں بدگمان ہوتے ہیں. دیکھو جمعے میں 2 گھنٹہ پہلے آتا ہے, کتنا نیک ماشاء اللہ, بڑا نیک آدمی نا. اور نوجوان, حالانکہ لوگ پب جی میں لگے ہوئے ہیں, جمعہ پڑھتے ہیں بالکل اینڈ میں آتے ہیں لوگ جمعے میں. حدیث میں تو آتا ہے جلدی آؤ نا جمعے میں, جتنی جلدی آؤ گے اتنا ثواب ہے. تبھی ہم نے اہل اللہ کو دیکھا ہے جمعے میں بہت پہلے سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ نہا دھو کے آئیں گے, تلاوت کریں گے, ذکر کریں گے, درود شریف پڑھیں گے, دعا مانگیں گے, پھر جمعہ پڑھ کے گھر جائیں گے سنتیں پڑھ کے. تو یہ ایک ہی بندہ نظر آ رہا تھا ہمیں مسجد میں, نوجوان. ہم نے کہا بہت نیک ہے. تو موبائل ایک مہنگا چوری ہو گیا کسی کا, تو کیمرے سے دیکھا تو وہی تھا. چور کون تھا, وہ اسی چکر میں آ رہا تھا کہ یار ذرا اعتماد بحال کرو اور پھر چونا لگا کے نکل لو. ایک ہی ہے. ایک اور میں نے دیکھا بہت نیک آدمی. ایسا نہیں ہے کہ نیک ختم ہو گئے ہیں, کہیں آپ دیکھیں کوئی ذکر کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو آپ سامنے یہ بھی اب چونا لگائے گا. نیک لوگ دنیا سے ختم نہیں ہوئے, لیکن جو میں اپنے تجربے بتا رہا ہوں. ایک اور نیک آدمی وہاں بیٹھا کرتا تھا, ادھر اللہ اللہ کر رہا ہوتا تھا نا, بہت ذکر تسبیح دعائیں. میں نے کہا بیٹا یہ پہنچنے والا ہے سیدھا جنت میں. تو مجھے یہ لگا کہ یہ پاگل نہ ہو جائے نا, اتنا زیادہ بھی نہیں کرنا چاہیے نا کہ آدمی کا دماغ ہی خراب ہو جائے. ایک دن اٹھ کے میرے پاس آیا, میں نے کہا آپ ماشاء اللہ اتنا ذکر کرتے ہیں, خیریت ہے؟ کہہ رہے ہیں مجھے کسی نے وظیفہ بتایا, میری جگہ شادی نہیں ہو رھی, لڑکی کے ابا نہیں مان رہے, تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ پڑھ لو. میں نے کہا ابا پھر بھی نہیں مانے گا, یہ دماغ میں رکھو. میں نے کہا ابا نے خود پتہ نہیں کتنے پڑھے ہوں گے اپنی شادی سے پہلے. میں نے کہا یہ ہم سے ہم زیادہ تجربے کار کون ہوگا, ہم نے اتنی شادیاں کی ہیں, کتنی جگہ ٹرائی کی ہوگی نا ہم نے. یہ تھوڑی کہ جہاں ٹرائی کی وہاں ہو گئی, ایسے ہی ہو رہا ہوتا. تو میں نے کہا آپ 5 لاکھ ہم 10 لاکھ دفعہ پڑھ رہے ہوتے بیٹھ کے. یہ شادی تو ایسی چیز ہے, قسمت کا کھیل ہے بھائی, جہاں قسمت ہوگی وہیں ہوگی. نہیں ہے ایڑی چوٹی کا زور لگا لو, نہیں ناممکن ہے. تجربوں کے بعد بتا رہا ہوں, اور میرے تجربے ہیں, آپ کا صرف تجربہ ہوگا. میں واحد اس پاکستان میں کم از کم وہ آدمی ہوں جو متعدد بار دولہا بننے کا اعزاز مجھے. کل مجھے کسی نے ولیمے کی دعوت دی کہ فلاں بھی آ رہے ہیں, آپ ضرور آئیں. میں نے کہا یار میں ولیمے سے تھک گیا ہوں نا ولیموں سے. میں نے کہا اپنے ولیمے اتنی دفعہ اٹینڈ کر چکا ہوں, پھر دوسروں کے بھی ولیمے, اور اپنے ولیموں کے سائڈ افیکٹ بھی دیکھ چکا ہوں بہت سارے. خیر, تو آپ اس کو بولیں یہ, یا لبرل لوگوں کو بولیں نا, تو سب سے بورنگ کام ان کو کیا لگے گا. ہاں میں کہہ رہا تھا کوئی وظیفہ بتا دے نا, جن بھگانے کے لیے, چڑیل بھگانے کے لیے, کاروبار میں برکت کے لیے. وہ تو 3 بجے بھی رات کو تہجد میں اٹھنا پڑے, اٹھ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے خوشو خضو کے ساتھ. ایسے ذکر کرنے والے جن کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا. وہ تسبیح لے کے بیٹھا ہو, اللہ اللہ کر رہا ہو, کیوں کر رہا ہے یار, اللہ کا حکم ہے یار. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر بھوکے بھی تو لوگ مرتے ہیں. اگر سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے تو پھر بھوکے لوگ, کچھ جانور بھی بھوکے مر جاتے ہیں. قرآن مجید میں جہاں بھی اس طرح کے کلام ہے نا کہ اللہ رزق دیتا ہے, یا اللہ کے ذمے ہے, یا یہ کرو گے تو رزق ملے گا, تو وہ تمام باتیں اللہ کی مشیت کے ساتھ متعلق ہیں. مشیت کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے. بعض دفعہ اللہ کی مصلحت ہوتی ہے تو وہ رزق پہنچا سکتا ہے, مگر کسی مصلحت سے پہنچاتا نہیں, آزمائش میں ڈال دیتا ہے. تو ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نظام میں خرابی نہیں ہے, یا اللہ کی ذات میں خرابی نہیں ہے. بعض دفعہ جان بوجھ کر اللہ کسی کو آزمائش میں ڈال کے بھوک سے مار دیتا ہے, کیونکہ یہ بھی موت کا ایک طریقہ ہے. جیسے اللہ کسی کو ایکسیڈنٹ میں مار دیتا ہے, اللہ کسی کو بخار سے مار دیتا ہے, کسی کو وبا سے مار دیتا ہے, تو اللہ کسی کو بھوک سے بھی مار دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا نظام خراب نہیں ہے. یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں ایسی جگہوں سے اللہ رزق پہنچاتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی, اور لگتا ہے کہ واقعی یہ کام کس کا ہے, اللہ کا. میں اکثر ایک واقعہ اپنا بیان میں سناتا رہا ہوں, بہت پہلے, پرانا ہو چکا ہے, پرانے لوگوں نے سنا ہے, نئے لوگ نہیں سنا, لیکن مجھے بڑی عبرت ہوئی تھی اس واقعے سے. میں گلشن اقبال میں رہتا تھا, تو ہمارے صحن میں بلی نے بچے دے دیے. اور آپ کو بتائیں مائیں جب بچوں کو فیڈ کراتی ہیں نا تو بہت زیادہ ان کی انرجی سرو ہوتی ہے, ان کو بھوک بہت لگتی ہے, ان کو پہلے سے ڈبل خوراک چاہیے ہوتی ہے. تو اب مائیں جب بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو ان کا دال پانی رزق شوہر نے اپنے ذمے لے لیا ہوتا ہے کہ تم فیڈ کراؤ, ہم کما کے لا رہے ہیں. جبکہ بلیوں کے ہاں یہ سسٹم نہیں ہے کہ بلا جو ان بچوں کا ذمہ دار ہے وہ بلی کا نان نفقہ اپنے ذمے لے لے. بلوں کے ہاں ایسا سیٹ اپ بولو بھائی نہیں, ٹھیک ہے نا, تبھی تو وہ بلے ہیں, انسان نہ ہوتے ورنہ. تو بلی نے بچے دیے. اب بلی جب بچے دیتی ہے تو اس کو بہت حفاظت کرنی پڑتی ہے اپنے بچوں کی. شروع میں تو بہت زیادہ, دائیں بائیں نہیں جا سکتی وہ.
اب وہ رزق کی تلاش میں زیادہ دور نکلے گی تو اس کو ڈر ہوتا ہے میرے بچوں کو بلّا نہ کھا جائے یا کوئی اور نہ پکڑ لے، تو اب اس کی خوراک کی ضرورت ہو گئی ڈبل، اور جاب کے لیے اس کے پاس ٹائم ہو گیا کم، الٹا کام ہو گیا نا، دونوں طرف سے ٹینشن۔ لیکن اب بچوں کو اس نے فیڈ کرانی ہے، خوراک ڈبل چاہیے، ٹائم ہے نہیں اس کے پاس خوراک لینے کے لیے۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یار یہ سارا دن تو ادھر پڑی رہتی ہے بچوں کی حفاظت میں، کھانے پینے کا ٹائم، میں نے کوئی پالی بھی نہیں تھی کہ اس کا ٹھیکہ میں نے لیا، وہ ہمارا جو گیرج تھا نا، گیراج، اس میں اس نے دیے ہوئے تھے بچے۔ تو خیر میرے ذہن میں آیا ہم کھلا دیں گے، لیکن اس وقت تک ایسا کوئی سیٹ اپ تھا نہیں ذہن میں کہ بلی کو پال لو، تھوڑا ڈال دو، وہ تو پھر کمبل ہو جاتی ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے نا، بچوں سمیت بیٹھ جائے گی وہیں ٹھیا لگا کے، تو اتنا فری کرانے کے موڈ میں تھے نہیں۔ تو میرے رشتہ داروں کی دعوت تھی عید کے دن ہمارے گھر میں، تو سب کو ہم نے گھر میں بلایا ہوا تھا، والدہ کو بھی اور بھائی بہنوں کو بھی نا۔ عید کے دن میرے گھر میں سب نے کہا تھا کہ بھئی عید اس دفعہ صبح کہاں گزاریں گے؟ یہ مولانا صاحب کے گھر میں۔ تو میں گوشت خریدنے چلا گیا، بکرے کا گوشت میں لے کر آیا، چھیچڑے ہٹا کے، بہت صاف ستھرا خاندانی قسم کا گوشت، اور وہ شاپر میں پیک کرا کے بائک پہ میں گلی میں بائک کھڑی کر کے حسب معمول گوشت وہیں چھوڑ کے بھولے سے ہم گھر میں آ گئے۔ میرے ساتھ یہ بہت ہوتا رہتا ہے، گوشت ہمارا کہاں لٹکا ہوا ہے، بائک پہ لٹکا، اور ہم بھول ہی گئے کس سلسلے میں جانا ہوا تھا اور کس سلسلے میں آ رہے ہیں۔ گھر والوں نے کہا بھائی آپ کو بھیجا تھا گوشت لینے کے لیے، میں نے کہا بھائی مجھے ابھی یاد آیا، اوہ میں جیسے ہی گیا ہوں اتنا ٹائم گزر چکا تھا کہ بلی خلال کر رہی تھی دانتوں میں بیٹھ کے، جیسے ہم کھا لیتے ہیں نا تسلی سے، طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے آخر میں جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں اور وہ دانتوں کو نا یوں کر رہے ہوتے ہیں، تو بلی جو ہے نا طبیعت سے وہ گوشت کھا کے پیٹ بھرا ہوا تھا اس کا، اور زبان سے خلال کر رہی تھی، ایسے خلال نہیں کر رہی تھی، یوں کر کے بالکل بھائی اب مزید حاجت نہیں ہے، اب آپ لے جانا چاہے تو لے جا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں بکرے کا ایسا تازہ گوشت کھلایا، فل طبیعت سے کھایا اس نے، اور وہ گوشت کی بوٹیاں بکھری بھی تھی پوری سڑک پہ۔ میں نے کہا ہمارے تو کسی کام کا اب یہ ہے نہیں، تو ہی کھا لے۔ جیسے ایک آدمی جنگل میں گیا نا قضائے حاجت کے لیے، تو کہیں کھائی میں گیا ہے، دیکھا وہاں شیر بیٹھا ہوا تھا، کہتا ہے اب تو ہی کر لے، ہماری تو ایسے ہی نکل گئی ہے، ہمیں اب کرنے کی ضرورت اب تو ہی کر لے۔ تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، جتنے زمین میں چوپائے جانور چل رہے ہیں نا، روزی کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے۔ اللہ اس کو یہی پہنچا رہا ہے کہ تو بچوں کی کیئر کر، ابھی عید آ رہی ہے، مفتی صاحب تیرے لیے بکرے کا گوشت خرید کے تجھے کھلائیں گے، اور یہ ہوتا ہے۔ تو رزق جو ہے نا چھپڑ پھاڑ کے، دروازے پھاڑ کے آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقا، کوئی نفس، کوئی انسان ہرگز اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنے مقدر کی روزی نہ کھا لے۔ وہ آپ کے جو آخری نوالا جب تک آپ کھاؤ گے نہیں نا، آپ کی موت نہیں آئے گی۔ اللہ نے ہر دانے پہ کھانے والے کا نام لکھا ہوا ہے، یہ تو کھائے گا۔ مقدر انسان کو کھینچ کے کہاں لے کے جاتا ہے؟ ڈاکومنٹریز میں دیکھتا ہوں بہت جنگلوں کی، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا شکار مگرمچھ کر رہا ہے، لے کے کون جا رہا ہے؟ شیر۔ کبھی شکار شیر کر رہا ہے اور مگرمچھ چھین کے جا رہا ہے، محنت کوئی کر رہا ہے، فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے۔ تو جنگلوں میں بھی سب کو رزق مل رہا ہے، وہ اس کو کھا رہا ہے، وہ اس کو کھا رہا ہے، وہ اس کو کھا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اسی آیت کی وجہ سے اور اس جیسی دوسری آیتوں کی وجہ سے علماء منع کرتے ہیں کہ رزق کی تنگی کے خوف سے نسل روکنا جائز نہیں ہے، کہ میں بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے، اس کا مطلب یہ بچے آپ کے بچے پہلے ہیں، اللہ کی مخلوق نہیں ہو۔ بھائی اللہ کی مخلوق پہلے ہیں، آپ کے بچے بعد میں۔ تو اللہ نے تو اپنی مخلوق پیدا کرنی ہے، ان کو پالنے کے لیے ماں باپ کو پیدا کیا ہے۔ یہ کمانت ہے جو اللہ والدین کے حوالے کرتے ہیں کہ میری مخلوق ہے، تم پالو اس کو اور تمہیں بھی اس سے فائدے پہنچاؤں گا۔ آپ کہتے ہیں اللہ کی نہیں ہے، یہ تو میرے بچے ہیں، میرے ذمے، میرے ذمے۔ کیسے بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے؟ اتنی بڑی دلیل کہ یہ کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے۔ بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ صرف دودھ آ سکتا ہے اور کچھ نہیں، عقل مند یہ سمجھتا ہے کہ ابھی چونکہ دودھ کی ضرورت ہے اس لیے دودھ مل رہا ہے، تو یہ اس کی علامت ہے کہ جس چیز کی جب ضرورت ہوگی اللہ وہ انتظام کرے گا۔